وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ۔ تو اس دعا کے پہلے الفاظ کی طرف ذرا آپ غور کیجیے گے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ عام جملہ ہے جو ہمارے ہر پاکستانی کو یاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس جملے میں کیا قوت ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ سب سے پہلا جملہ دیکھیں، اِنَّا لِلَّهِ، ہم سب اللہ کے مملوک ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے، ہم سب اللہ کے غلام ہیں، ہماری کوئی چیز ہماری اپنی نہیں، نہ ہماری جان ہماری اپنی، نہ ہمارا مال ہمارا اپنا، نہ ہماری اولاد ہماری اپنی، نہ ہماری عقل اور ذہانت ہماری اپنی، نہ ہماری دولت ہماری اپنی، نہ ہماری عزت و آبرو ہماری اپنی، نہ ہماری نسل ہماری اپنی۔ جو کچھ ہے وہ سب کا سب اللہ کا ہے، اللہ کی ملکیت ہے۔ اللہ نے جو دنیا میں دیا ہوا ہے وہ عارضی طور پر بطور امتحان مجازی مالک بنایا ہوا ہے، حقیقی مالک تو اللہ ہے۔ جب یہ غلط فہمی دور ہو جائے گی کہ حقیقی مالک تو میں ہوں ہی نہیں، جب یہ مغالطہ ختم ہو جائے گا، حقیقی مالک ہونے کا مغالطہ جب ختم ہو جائے گا تو پھر تکلیف میں آرام بھی ملے گا، رنج میں افاقہ بھی ملے گا۔ یار جو چیز کھوئی ہے نا مجھ سے، جس مصیبت میں جو چیز مجھ سے کھو چکی وہ میری نہیں تھی، وہ میرے پاس تھی تو بطور امانت تھی، اللہ نے وہ امانت مجھ سے واپس لے لی۔ وہ دولت کی امانت تھی، وہ اولاد کی امانت تھی، وہ ذہانت کی امانت تھی، وہ عزت و آبرو کی امانت تھی، اللہ نے وہ امانت اتنی دیر کے لیے مجھے دی تھی، بس اللہ نے اپنی امانت مجھ سے واپس لے لی۔ تو جس نے امانت رکھی ہوتی اس کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی امانت واپس لے لے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اللہ کی چیز تھی، اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی۔ جب یہ عقیدہ بنے گا، اللہ اکبر، کہ ملکیت اللہ کی تھی، آنرشپ اللہ کی تھی، اللہ تعالیٰ نے بطور امانت وہ چیز مجھے دی ہوئی تھی، آج اللہ نے وہ امانت مجھ سے لے لی، تو بتائیں کہ ایک بندے پر کوئی بھی مصیبت آ پڑی ہو، چھوٹی یا بڑی، اور اس کا عقیدہ یہی ہو کہ جو چیز میرے پاس تھی جو کھو چکی ہے مجھ سے، چھوٹی یا بڑی، وہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے اپنی امانت اپنے وقت پہ واپس لے لی، تو اسے افاقہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اس کی مصیبت کا دوا دارو بنے گی کہ نہیں بنے گا؟ یہ عقیدہ اس کا ضرور بنے گا۔ ایک تو یہ عقیدہ انا للہ سے ثابت ہوا، اور اسی انا للہ سے دوسرا عقیدہ بھی ثابت ہو رہا، وہ کیا؟ انا للہ، ہم سب کے سب اللہ کی ملکیت میں ہیں، ہم سب کے سب اللہ کے ہیں، ہمارا اصل رشتہ اللہ سے ہے۔ دنیا میں باقی جتنے بھی رشتے ہیں وہ رشتے اللہ نے قائم فرمائے، اس لیے رشتے ہیں، اور ان تمام رشتوں کو فنا ہے، وہ رشتے فنا ہو جاتے ہیں یا دنیا سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ نبی علیہ السلام سے رشتہ ہمارا فنا تو نہیں ہوتا، لیکن جسمانی طور پر نبی علیہ السلام دنیا میں موجود نہیں ہیں، اعلیٰ علیین میں عالم برزخ میں موجود ہیں۔ ان کی زندگی نہ دنیا کی زندگی ہے، نہ دنیا کیسی ہے، یہ کیسی ویسی چھوڑ دیں، ان تعویلات میں نہ پڑیں، نہ ایسی چیزوں کا دفاع کریں، ٹھیک ہے؟ جنت والی زندگی ہے، علیین والی زندگی ہے، برزخ والی زندگی ہے، دنیا سے اعلیٰ اور افضل اور برتر زندگی ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو نبی علیہ السلام سے ہمارا رشتہ ختم نہیں ہوا، لیکن جسمانی رشتہ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام اس دنیا میں نہیں رہے، اس دنیا سے کوچ کر گئے، سمجھائیے؟ کل من علیہا فان، ہر ایک پر فنا ہے، بقا صرف ایک اللہ کو ہے۔ اللہ سے جو رشتہ ہے وہ کسی پہلو سے بھی ختم نہیں ہوتا، حتیٰ کہ امام الانبیاء سے بھی جو ہمارا رشتہ ہے وہ رشتہ بطور امتی ہے، لیکن ہمارے نبی ہمارے سامنے جسمانی طور پہ موجود نہیں ہے، لیکن اللہ، ہم سب اللہ کے سامنے موجود ہیں۔ اللہ فانی نہیں ہے، اللہ پہ فنا نہیں ہے، ہر ایک پہ فنا ہے سوائے اللہ کے۔ اور نبی علیہ السلام سے بھی جو رشتہ ہے وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہمارا رشتہ ہے، امتی نبی کا رشتہ اللہ نے جوڑا۔
باپ بیٹے کا رشتہ اللہ نے جوڑا، ماں بیٹی کا رشتہ اللہ نے جوڑا، میاں بیوی کا رشتہ اللہ نے جوڑا، ساس بہو کا رشتہ اللہ نے جوڑا، شاگرد اور استاد کا رشتہ اللہ نے جوڑا، مقتدی اور مقتدا کا رشتہ اللہ نے جوڑا۔ یہ سارے رشتے اللہ نے جوڑے۔ ان رشتوں میں جو ہم محبت محسوس کرتے ہیں، ان رشتوں میں جو ہم انسیت اور مانوسیت اور اپنائیت محسوس کرتے ہیں، وہ اللہ کے رشتے کی وجہ سے ہے۔ تو اصل دائمی رشتہ اور حقیقی رشتہ ایک اللہ کے ساتھ ہے۔ انا للہ، ہم سب کے سب اللہ کے ہیں، اصل رشتہ ہمارا اللہ کے ساتھ ہے۔ جب یہ دوسرا عقیدہ بن جاتا ہے کہ اصل رشتہ تو اللہ کے ساتھ ہے، تو اس دنیا میں رہتے ہوئے جس رشتے پہ چوٹ پڑی ہو، یا جس رشتے نے ہمیں چوٹ دی ہو، یا جس رشتے نے ہمیں مار دی ہو، یا جو رشتہ ہم سے چھوٹ چکا ہو، اگر یہ عقیدہ بنے بھائی اصل رشتہ تو اللہ کے ساتھ ہے، تو اب ایمانداری سے بتائیے گا اس کی مصیبت ہلکی ہوئی کہ نہیں، اس کا غم ہلکا ہوا کہ نہیں۔ انا للہ تک یہاں دو عقیدے آپ کے سامنے آ گئے۔ اب تیسرے عقیدے کی طرف چلتے ہیں۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم سب نے اسی اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ کیا مطلب؟ یہاں جو چیز ہم سے کھو چکی اس کا کھونا عارضی ہے، یہاں میں جو چوٹ پڑی وہ چوٹ عارضی ہے، یہاں جو ہمیں تکلیف پہنچی وہ تکلیف عارضی ہے، یہاں جو ہمیں آفات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا یہ سب کچھ عارضی ہے، یہ سب کچھ عارضی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم یہ تمام رنج و غم، یہ تمام تکلیفیں، یہ تمام مصیبتیں، یہ تمام آفات، یہ سب عارضی ہیں۔ ہم نے جس طرح دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے جانا، ان غموں کو بھی چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اب ایمانداری سے بتائیں، جس کا یہ عقیدہ بن جائے کہ یہاں جو مجھے تکلیف پہنچی ہے وہ عارضی تکلیف ہے، دائمی تکلیف نہیں ہے، ہمیں جو تکلیف پہنچی ہے وہ عارضی تکلیف ہے، وہ دائمی تکلیف نہیں ہے۔ ایمانداری سے بتائیں، اسے جو تکلیف پہنچی اسے راحت ملے گی کہ نہیں؟ جب اس کا یہ عقیدہ ہوگا کہ یہ تکلیف بڑی عارضی ہے، میرا باپ اس دنیا سے چھوٹ گیا، تکلیف عارضی ہے، انشاءاللہ کل ملاقات ضرور ہوگی باپ سے، یقین کیجئے۔ میرے والد چلے گئے اس دنیا سے رحمہ اللہ تعالی، آج میں سمجھتا ہوں ان کا فیضان جاری ہے، ان کے شاگردوں کی صورت میں، ان کے اداروں کی صورت میں صدقہ جاریہ موجود ہے، الحمدللہ۔ اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ تو میرے دل کو تسلی اسی سے ملتی ہے کہ یہ جدائی بڑی عارضی ہے، انشاءاللہ ایک دن یہ جدائی ختم ہوگی، ابا جان آپ سے ملاقات ضرور ہوگی انشاءاللہ۔ جب بندے کا یہ عقیدہ بنتا ہے نا کہ یہاں جو مجھے تکلیف پہنچی ہے، جو چیز مجھ سے کھو چکی ہے، وہ رشتہ ہو، وہ عزت ہو، وہ مال ہو، وہ دولت ہو، وہ اولاد ہو، یہ جو کچھ مجھ سے یہاں کھو چکا ہے یہ کھونا عارضی ہے، تو اس کے غم کو دوا دارو مل جاتا ہے۔ وہ دوا دارو بھی انسان کی طرف سے نہیں، انسان کو بنانے والے اللہ کی طرف سے۔ تین عقیدے ہو گئے، چوتھے عقیدے کی طرف آئیے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ غم بھی عارضی، جب اس کے پاس ہم پہنچیں گے نا لوٹ کے، سب کچھ واپس مل جائے گا، کھوئی عزت بھی مل جائے گی، کھوئی ہوئی دولت مل جائے گی، کھوئی ہوئی عقل بھی مل جائے گی، کھوئی ہوئی نسل بھی مل جائے گی، کھوئے ہوئے رشتے بھی مل جائیں گے، سب کچھ جو میں دنیا میں کھو کے آ چکا تھا وہ سب مل جائے گا۔ اب جس بندے کا یہ عقیدہ ہو یہاں جو چیز میں کھو چکا ہوں وہ وہاں مجھے مل کے رہے گی، اور اس طرح ملے گی کہ وہ دائمی ہوگی، تو اس کے غم پہ تو دوا دارو آیا ہی آیا۔ اور یہ وعدے کہ سب کچھ ملے گا کس کے ہیں؟ پاکستان کے کسی سیاستدان کے تو نہیں ہے نا، جو آنے کے بعد سابقہ حکومت پہ سارا ملبہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں بھائی، سب کچھ مل کے رہے گا۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون سے چار عقیدے سامنے آ گئے۔ پہلا عقیدہ، ہماری ملکیت میں جو کچھ ہے وہ ہمارا نہیں ہے، اصل مالک اللہ ہے۔ ایک اصل رشتہ دنیا کا ہے، ہر رشتہ اللہ کے رشتے کی وجہ سے رشتہ ہے، اصل رشتہ صرف ایک اللہ کے ساتھ۔ دو، اور تیسری بات، یہاں جو کچھ کھویا ہے وہ عارضی کھویا ہے۔ چوتھی بات، یہ جو کچھ کھویا ہے وہاں واپس سب کچھ مل جائے گا، سارے قرضے واپس ہو جائیں گے،
اب یہ 4 عقیدے جو ذہن نشین رکھ لیں، یہ 4 عقیدے جس کا شعور بن جائیں کہ اصل مالک اللہ، میرا کچھ بھی نہیں ہے، اصل میرا رشتہ اللہ کے ساتھ ہے، باقی تمام رشتے اللہ کے رشتے کی وجہ سے ہیں، جو میں کھو چکا ہوں وہ عارضی طور پہ کھو چکا ہوں، آنے والی زندگی میں سب کچھ کھویا مجھے واپس مل جائے گا۔ یہ 4 عقیدے جو عقیدے ہیں، بندہ اس کو اپنا شعور بنا لے، اپنا ایمان بنا لے، تو پھر اس پر جتنی بھی مصیبتیں پڑے سب ہلکی ہو جاتی ہیں۔ جتنا عقیدہ مضبوط اتنی مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے۔ یہی وہ 4 عقیدے تھے جس کی وجہ سے صحابہ نے اتنی مصیبتیں اٹھائیں کہ ہر مصیبت صحابہ پر ہلکی ہوتی چلی گئی۔ لا الہ الا اللہ۔ صحابی آتی ہیں اور ان کے گھر کے خاندان کے سرکردہ افراد شہید ہوتے ہیں اور وہ میدان جنگ میں پہنچتی ہیں، نبی علیہ السلام کو تلاش کرتی ہیں، نبی علیہ السلام کے بارے میں فکر مند ہوتی ہیں۔ جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام بالکل خیریت کے ساتھ ہیں تو کہتی ہیں کہ بس آپ کی خیریت مجھے مل گئی، میرے لیے ہر غم ہلکا ہو چکا ہے یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ یہ چیز ہے، جتنے یہ عقیدے مضبوط ہوں گے، دنیا کی تکلیف، دنیا کی ناگواریاں، دنیا کی ناخوشگوار باتیں بندے مومن پر اتنی ہی ہلکی ہوتی چلی جاتی ہیں۔ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کی قوت۔ اللہ اکبر۔ آگے چلتے ہیں، جو یہ تو انا للہ و انا الیہ راجعون جو ہے، یہ جو دعا کا جو یہ پہلا جملہ ہے، یہ قرآنی جملہ ہے جو دوسرے سپارے کے 3 رکوع کے اندر ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا